بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی یہ ہماری ایپیسوڈ نمبر 30 ہے۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خندق مسلسل نہیں تھی، جگہ جگہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے جو خود حملہ آوروں کے خلاف رکاوٹ تھے۔ جہاں پہاڑ یا مکان نہیں تھے ان حصوں میں خندق کھود کر کہیں مکانوں اور کہیں پہاڑوں سے ملانا تھا کہ مدافعت مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے والے ہر شخص کو احساس تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سستی اور سہل انگاری کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ چاہے کئی وقتوں کا فاقہ ہے، چاہے تھک ہار کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کام کیے جانا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار نہ ہوئی تو مدینے کا ایک فرد بھی ان کے ظلم و سفاق سے نہیں بچ پائے گا۔ انہیں یاد تھا کہ احد میں ان ظالموں نے کس طرح لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، اور اب تو انہوں نے اسلام کی مکمل بےخونی کا عزم بھی کر رکھا تھا۔ مستقبل کا سارا نقشہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ان ہولناک دنوں کی بے شمار تصویریں چل پھر رہی ہیں۔ کھدائی کرنے والے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کے معاون سروں پر مٹی بھری ٹوکریاں لادے قطار در قطار مٹی باہر پھینکتے جاتے تھے۔ خندق رفتہ رفتہ گہری ہوتی چلے گی۔ حضرت سلمان فارسی تن و جوش کے بہت مضبوط تھے، پھر بنو قریظہ کی ملازمت کے دوران انہیں مٹی کھودنے کی خاصی مشق ہو گئی تھی۔ ہر شخص ان کی کارکردگی پر اش اش کر رہا تھا۔ مہاجر انہیں اپنی صف میں شامل کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح تلاشی حق میں باہر سے آئے ہیں۔ انصار دلیلیں دیتے تھے کہ نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پہلے مدینے میں آ گئے تھے، اس لیے وہ انصار میں سے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن سن کر مسکراتے تھے۔ آخر ایک دفعہ جب یہ گفتگو تول پکڑ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان ہمارا ہے، نبی کے گھر کا فرد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہونے کا شرف مجھے بھی بخشا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کے تمام کام میں برابر شرکت فرماتے رہے، کبھی ایک ٹولی کے ساتھ ہوتے، کبھی دوسری کے ساتھ، مگر حکم یہ تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو تو وہ جہاں بھی ہوں انہیں اطلاع دی جائے۔ ایسی پہلی صورتحال کو حضرت جابر کو پیش آئی۔ وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں زمین سے ایک اتنا بڑا پتھر نکل آیا جو کسی اوزار سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ وہاں پہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس نے اپنا لعاب دہن شامل فرمایا، پھر وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا، پھر سب نے مل کر زور لگایا تو وہ پتھر آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ پھر دوسری مرتبہ مہاجرین کی ٹولی کی طرف سے مدد کی درخواست موصول ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے جو کہ کسی طرح بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لے کر پتھر پر ایک ضرب لگائی، جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اتنا روشن کہ مدینے کا شہر اور جنوبی علاقہ بھی روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور ضرب لگائی تو اسی طرح چنگاریاں بلند ہوئیں، لیکن اس مرتبہ احد اور اس کے ادھر کے تمام کا شمالی علاقہ بھی روشن ہو گیا۔ تیسری ضرب لگی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس مرتبہ جو روشنی نکلی تو تمام مشرقی علاقے میں چکا چوندھ ہو گئی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے خیمے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مامور تھا۔ سلمان فارسی البتہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام ماجرا مجھے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ روشنیاں دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی روشنی میں میں نے یمن کے محلات دیکھے، دوسری روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھے، اور تیسری روشنی میں مجھے مدائن میں کسرا کا سفید محل دکھائی دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ میرے لیے پہلی روشنی کے ذریعے یمن کی راہیں کھول دی گئی، دوسری روشنی کے ذریعے شام، اور تیسری روشنی کے ذریعے مشرق کے دروازے، مشرق کے راستے بھی کھلوا دیے گئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کئی وقت کا فاقہ رہتا، ادھر سخت محنت کشی ہمیں نڈھال کیے دیتی تھی،
خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی وقت کے فاقے سے رہتے تھے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پتہ ہلانے کے لیے مدد مانگی تھی تو انہیں کئی روز بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت کمزور دکھائی دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنی بیوی کو اس پریشانی کا حال سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ جو۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑ کے بچے کو ذبح کر کے پکا لیا اور جو پیس کر کچھ روٹیاں بنا لی۔ اس دن جب کام کرتے کرتے رات ہو گئی اور اندھیرے میں نظر آنا بند ہو گیا تو جابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ بڑے شوق سے بیان کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ دی اور میری انگلیاں اپنی انگلیوں میں جکڑ لی۔ میں نے تو صرف انہیں دعوت دی تھی مگر انہوں نے عام اعلان کروا دیا کہ آج جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ میں پریشان ہو کر گھر روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا کہ سب کو تم نے دعوت دی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دی ہے؟ میں نے کہا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ بیوی نے یہ سن کر کہا تو پھر وہ بہتر سمجھتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا فرمائی۔ جب سب نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا تو کھانا ابھی بھی ویسے کا ویسا باقی تھا۔ پھر اسی طرح 10 کی ٹولیاں آتی رہیں اور سیر ہو کر کھاتی رہیں اور مزے لیتی رہیں۔ میں آخری ٹولی میں تھا۔ ہمارا کھانا کھانے کے بعد بھی کھانا کچھ بچ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت دیکھ رہا تھا اور دل میں اللہ کا شکر بھی بجا رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت دن بھر کے تھکے ماندے لوگوں کو سیر ہو کر کھاتے دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اپنی رزاقی کی لاج رکھتا ہے۔ 6 دن کی محنت شاقہ کے بعد خندق تیار ہوگی۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ہماری محنت بر آئی۔ اب صرف اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ وہ ہمیں نصرت عطا فرمائے اور اس امتحان میں سرخرو فرمائے۔ خندق کے مکمل ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چمڑے کا خیمہ عین کوہ صلا کے دامن میں نصب کیا گیا۔ ادھر قریش حملہ آور ساتھیوں سمیت مدینہ کے نواح میں جنوب سے مغرب کی طرف پہنچے۔ وہ مکہ سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اسی راستے سے آئے تھے جو انہوں نے غزوہ احد کے وقت اختیار کیا تھا۔ بنو غطفان اور نجد کے دوسرے قبیلوں کے لشکر مشرق یعنی صحرائے نجد کی طرف سے پہنچے۔ دونوں لشکر احد میں جمع ہوئے اس خیال سے کہ اب بھی احد ہی میدان جنگ بنے گا۔ احد کے قریب پہنچتے پہنچتے پہلا صدمہ تو انہیں یہ دیکھ کر ہوا کہ خریف کی ساری فصل کٹ چکی ہے اور اب ان کے اونٹوں کو خاردار جھاڑیوں پر سے گزرنا ہوگا۔ گھوڑوں کے لیے چارہ بس وہی تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، جو بلا تاخیر ختم ہو جانا تھا۔ جب احد میں انہیں دور دور تک مسلمانوں کا کہیں نام و نشان دکھائی نہ دیا تو فیصلہ کیا گیا کہ مدینے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ خالد اور اکرمہ جو جیسے قریش کی گھڑ سوار دستوں کی کمان کر رہے تھے مدینہ کی طرف لپکے۔ خندق کی مدینہ والی سمت کی سطح مخالف سمت کی سطح سے ذرا بلند تھی، چنانچہ انہیں دور ہی سے مسلمانوں کا پڑاؤ نظر آ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو تو وہ محض اپنی تعداد سے کچل کر رکھ دیں گے، لیکن خندق ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھی۔ جو ہی وہ ذرا قریب آئے اور انہیں اپنے راستے میں ایک ناقابل عبور خندق حائل نظر آئی تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ کچھ نہ بن پڑا تو زج ہو کر بآواز بلند کہنے لگے کہ اس طرح اونٹ سے لڑنا عربوں کی حمایت کی توہین ہے۔ اب صورتحال سب کے سامنے تھی۔ مسلمان خندق کے اس پار مدینے کی طرف تیر اندازوں پر پڑے جمائے ہوئے بیٹھے تھے اور کفار خندق کے اس پار خندق کو عبور کرنے کی کوشش میں کبھی قریب آتے، کبھی تیروں کی بارش سے زخمی ہو کر پلٹ جاتے۔ ادھر سے بھی تیر اندازی ہو رہی تھی۔ ایک تیر سعد بن معاذ کے بازو میں لگا جس سے ان کی ایک رگ کٹ گئی۔ ادھر بھی بہت سے لوگوں نے تیروں کے زخم کھائے۔ قریش اور غطفان کے کئی گھوڑے بھی تیروں سے زخمی ہو کر گر پڑے۔ خندق میں ایک جگہ ایسی بھی تھی جس کی چوڑائی نسبتاً کم تھی۔ دشمنوں کی اس پر نظر تھی، وہ سارا دن اس جگہ کا معائنہ کرتے رہتے۔
ہم لوگوں نے بھی وہاں پہ اپنا پہرا سخت کر رکھا تھا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ قریش کے دستوں نے محسوس کیا کہ اس مقام پر مسلمانوں کا پہرا اتنا سخت نہیں ہے۔ چنانچہ عمر بن ابی العبدود، اکرمہ، زرار بن الخطاب اور قبیلہ بنو مخزوم کے نوفل نے گھوڑوں کو مہم دی اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشم زدن میں فوراً آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک دیا۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایپیسوڈ نمبر 30 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایپیسوڈ نمبر 31 لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔